حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا جاؤ یوسف کو تلاش کرو، تو بیٹوں نے کہا تھا کہ آپ سٹھیا گئے ہیں، یعنی کتنی مدت بیت گئی آپ یوسف کو یاد ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، کہ اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ کتنی مائیں ہیں جو اپنی اولاد سے مایوس ہو جاتی ہیں کہ انہوں نے نہیں ٹھیک ہونا۔ یہ جو میرا بیٹا ہے نا، یہ کبھی نماز نہیں پڑھتا، میں اللہ سے اتنی دعائیں کرتی ہوں لیکن مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ یہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، اس سے اس پہ میں نے بڑی محنت کی، لیکن یہ کسی بھی طرح سے ویسا نہیں کرنا چاہتی جیسے میرا دل چاہتا ہے۔ اب وہ امیدیں بنتی ہیں، امیدیں ٹوٹتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں انسانوں سے امیدیں باندھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے امید باندھ۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب امید باندھتے ہیں تو یہ تقویٰ ہے۔ ریلی تقویٰ انسان کی ساری نیکیوں کی بنیاد ہے، اور امید کے بغیر انسان زندگی کا سفر کر ہی نہیں سکتا۔ یہ امید ہے جو دل کو روشن کرتی ہے، امید ہے جو آگے بڑھاتی ہے، امید ہے جو انسان کو چلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے امید باندھیں۔ اور دیکھیں، آپ کے گھر میں مہمان آئے، آپ کا بچہ گندا پھر رہا ہو تو آپ بچے سے کہتے ہیں کہ دیکھو صاف ستھرے کپڑے پہن لو، لوگ کیا کہیں گے؟ گھر میں مہمان آ رہے ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ تو آپ دیکھیں کہ بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ لوگوں کی خوشی کے لیے کام کرنا ہے۔ اور آپ عام طور پر نہیں دیکھتے، لوگ گھر میں ہوتے ہیں تو اس طرح سے اپنے آپ کو بنا سنوار کے نہیں رکھتے، لیکن گھر سے باہر جانا ہو تو بناتے سنوارتے۔ کتنے ہی کام ہیں جو انسان لوگوں کی خوشی کے لیے کرتا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ جب کسی سے ملاقات کریں، ملیں، گھر کے اندر باہر آپ اچھے طریقے سے ڈریس اپ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اجر کی امید باندھ لیں کہ آپ اتنا کام کرو گے تو پھر اس کے اوپر اجر بھی نہ ملے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ اچھا، یعنی یہ تو میرا کام ہے نا کہ میں نے کپڑے پہنے، میں اچھی لگ رہی ہوں، مجھے سب لوگ اچھا سمجھ رہے ہیں، اب اس پہ بھی مجھے اجر و ثواب ملے گا۔ جی ہاں، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر پہنیں گے، کیونکہ آپ مہمان کی عزت کرتے ہیں تو مہمان کی عزت آپ اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنا مقام بنانے کے لیے اپنی خاندانی روایت کے طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیکرم ضیفہ، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ تو اگر کوئی مہمان کی عزت اس لیے کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کو میں نے جواب دینا ہے، تو اسے مہمان کے لیے وہ جو کچھ کرے گا اس پر اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ جب آپ رزق کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کے رزق میں کشادگی آتی ہے، جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شفا کی دعا کرتے ہیں اور آپ کو شفا ملتی ہے، جس وقت آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی، آپ ہر بات کا کنیکشن جوڑتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ ٹرسٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، توکل کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جس وقت آپ قرآن مجید سے پڑھتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو بندہ کہتا ہے اچھا میں بھی توکل کر کے دیکھوں، ٹرسٹ کر کے دیکھو۔ جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ پڑھتے ہیں کہ اس پر توکل کرنے والوں کو کیا ملتا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ توکل کرنے والوں کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کسی نے گمان بھی نہ کیا۔ تو بندہ کہتا ہے وہ تو سب کچھ عطا کر سکتا ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، تو میں اپنا معاملہ اس کے حوالے کیوں نہ کروں۔ پھر آپ سونے سے پہلے کی دعاؤں کو دیکھیے، جب آپ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں اور آپ کو حوالے کرنے کے بعد سیفٹی سیکیورٹی ملتی ہے تو آپ اور زیادہ توکل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ، جب کوئی نماز بھی پڑھے، جب کوئی اپنے فرائض کو ادا کرنے کی کوشش کرے، لیکن پھر بھی دل کے اندر غم کس بات کا اظہار ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا واقعی یہ سچ ہے، یہ سچی بات ہے؟ ہم جب نماز کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ساری مصروفیات میں سے اٹھ کے تیزی سے وضو کیا، تیزی سے گئے، تیزی سے نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت ساری باتیں یاد آتی ہیں، اور یہ کہ سارے دن کی پلاننگ ہو جاتی ہے، دن بھر میں جو باتیں ہوتی، تھوڑی دیر پہلے جو بات چیت ہوتی ہے وہی چیزیں دماغ میں گھومتی رہتی ہیں۔ مجھے تو یہ بات صرف اس لیے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ
ہم جن کاموں کو نیکی سمجھتے ہیں، نیکی سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارا دل، ہم نے اپنا ہارٹ، اپنی سوچ کس حد تک دی ہوئی ہوتی ہے، ہم کتنے پیور ہوتے ہیں، نمبر ایک تو یہ بات ہے۔ اور اگر نیکی کے کام کرنے کے باوجود دل میں غم رہتا ہے، یا غم زدہ رہتے ہیں، یا یہ ہے کہ سٹریس رہتے ہیں، یا یہ کہ کوئی پریشان رہتے ہیں، دل سکون میں نہیں آتا، تو اس کا مطلب دل نہیں لگا ہوا۔ اب دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے اپنے کسی دوسرے کنٹری میں رہتے ہیں، جب وہ یہاں پاکستان میں آتے ہیں تو ان بچوں کا دل نہیں لگتا۔ جب بچے ایک جگہ پہ رہتے ہیں دوسری جگہ لے کے جاؤ تو ان کا دل نہیں لگتا۔ اور بزرگ نارملی یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پہ رہتے ہیں، بس ہمیں ہماری جگہ سے نہ ادھر ادھر کریں، کیونکہ جب ہم ادھر ادھر ہوتے ہیں تو اس وقت ہمیں پریشانی لاحق ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب کسی چیز کے ساتھ دل نہیں لگتا تو پھر دل پریشان تو ہوتا ہی ہے۔ تو یہ دل نہ لگنے کی علامت ہے، دل نہ لگنے کی علامت کہ انسان عبادات بھی کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی بھی کرتا ہے، پھر بھی دل میں غم رہتا ہے۔ ایک سچے مومن کے دل کے اندر بھی غم آ سکتا ہے، جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے کہ ہم نے تمہیں غم پر غم دیے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم ان چیزوں پر غم نہ کرو جو تم سے چھوٹ گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹریننگ بھی ہوتی ہے، لیکن ایک سچا مومن جو ہوتا ہے، جس کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگا ہوا ہوتا ہے نا، اس کا غم اس کے لیے نرمی بن جاتا۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے ڈیتھ کے موقع پہ جس کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگا ہوا نہیں ہوتا، وہ چیخ و پکار کرتا ہے، ہائے یہ کیسے ہو گیا، اس کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کوئی فوت کیسے ہو گیا، حالانکہ کون نہیں جانتا کہ سب نے فوت ہو جانا ہے اپنے اپنے وقت پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایسے فرد کو تو سمجھ نہیں آئی، لیکن دوسرا فرد ہے جس کا دل سکون میں ہے، اس نے اسے ایکسپٹ کر لیا، غم اس کو بھی ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہوا تو آپ نے فرمایا آنکھ آنسو بہاتی ہے لیکن زبان وہی کہے گی جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو یہ دل کی نرمی کی علامت ہے، اور یہ کہ فوکسڈ ہونے کی علامت ہے۔ استاد اس کا تو مطلب ہے کہ پھر انسان کو اس معاملے میں ایجوکیٹ ہونا ضروری ہے، علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ بہت پریکٹس کر لیتے ہیں، لیکن کبھی کسی بھی نئی سچویشن میں جاتے ہیں وہاں اکھڑ جاتے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہوتا ہے، مطلب ایک خاص سینیریو میں تو وہ بہت سائیکولوجیکلی دیکھیں تو یہ ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہے نا، کہ انسان ایک ماحول میں ایک طرح کے لوگوں میں رہتے ہوئے ایڈجسٹ فیل کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنے ماحول کو تبدیل کر کے دوسری جگہ جاتا ہے تو سم ٹائمز اسے اچھا نہیں لگ رہا ہوتا سب کچھ۔ تو آپ دیکھیں جس کا دل دنیا میں لگتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اجنبی اجنبی لگتا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے جا کے چاہتا ہے بس جلدی سے نماز پڑھ کے فارغ ہو جاؤ، کہ جہاں دل لگتا ہے نا وہاں پہ انسان پہنچنا چاہتا ہے۔ تو اسی وجہ سے انسان کو جو زندگی میں دیکھیں مشکلات تو کسی کی زندگی میں بھی آتی ہیں، صدمے غم کسی کو بھی آ سکتے ہیں، لیکن اصل چیز، اصل امتحان کیا ہے کہ انسان اس صدمے کے موقع پر کیا کرتا ہے۔ تو یہ لرننگ ہے، انسان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی جو لوگ اس طرح سے اپنی زندگی گزاریں، ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ آپ اللہ سے ثواب کی امید رکھیں، آپ کسی بھی برائی کو چھوڑنے کے لیے اس کے عذاب کا خوف رکھیں، تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اندر کا احساس ہی ایک کیفیت ہے۔ تو جب کوئی اس کیفیت کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے اندر سچائی آتی ہے، وہ امانت دار ہو جاتا ہے، وہ وعدے پورے کرنے لگتا ہے، اسے حیا کے تقاضوں کا خیال رکھتا ہے، وہ عدل کرنے والا ہو جاتا ہے، اور جتنی نیکیاں ہیں نا، نیکیاں پاپ اپ ہوتی ہیں، نیکیاں کرنے کو اسے موقع ملتا ہے، نیکی کرنے کو جی چاہتا ہے اور برائی سے رکنے کو جی چاہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہی ہے کہ یہ کتاب ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اگر یہ مائنڈ سیٹ نہ ہو تو کسی کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی ہدایت سے کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہدایت، جب بولتے ہیں تو ہر ایک کے ذہن میں ہے کہ اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ مجھے ہدایت نہیں دیتا، یا اللہ مجھے ہدایت دے دے، اللہ ہدایت دے گا تو میں یہ کر لوں گی۔ تو ہدایت کو سمجھنا کتنا ضروری ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے نفعمند علم اور عمل صالح کی توفیق۔ نفعمند علم سے مراد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی ہے، اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وہ سب بھی وحی ہے، کیونکہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی مرضی سے لب کشائی نہیں کرتے، اب وہی کچھ کہتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی۔ تو یہ جو نفعمند علم ہے نا، ہر ایک کو نصیب نہیں ہو سکتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اوپن رکھا، ہر ایک کے لیے اسباب بھی پیدا کیے۔ تو نفعمند علم قرآن مجید کا ہے، حدیث رسول کا ہے، اور عمل صالح کی توفیق۔
تو یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں آج میں فلاں نیکی کر لوں، فلاں کام کر لوں. اللہ چاہے گا تو ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسے توفیق دیتے ہیں؟ جو ارادہ کرتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتے ہیں. تو یہ کتاب جو ہے نا متقیوں کے لیے ہدایت بنتی. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے قرآن مجید کے نزول کے مہینے میں ہم اسے دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید ایک متقی کو فائدہ دیتا ہے، وہ اس کی گائیڈ لائن سے فائدہ اٹھاتا ہے. پڑھنے والے، تلاوت کرنے والے بہت ہو سکتے ہیں، قرآن کا فہم رکھنے والے، قرآن پر ریسرچز کرنے والے بھی بہت ہو سکتے ہیں،